ہوتا, ہندو اور سکھ اور سارے موجود ہوتے, تو میں اپنے اندر جو اس وقت ہمت پا رہا ہوں شاید اس وقت مجھے ہمت نہ ہوتی, وہی بات نہ ہوتی. تو میں اس کو خالص سمجھتا ہوں کہ دین حق کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں تک آپ کی آواز پہنچی ہے ان کی ایک رائے ہے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان فرقوں کے پیروکار اپنے اکابرین کے علاوہ کسی کی رائے پر توجہ نہیں دیتے. اگر جب تک وہ اکابرین یہ نہ کہیں کہ ہمیں غلطی لگی ہے, وہ لوگ ہٹ درمی پر ہیں. تو ان جنوں کی ہمدردیاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فروعات کے بارے میں جو عقائد بن چکے ہیں اگر ان کو براہ راست نہ چھیڑا جائے تو اس میں وہ لوگ آپ کی تحریک, آپ کی بات, دعوت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو کیا یہ ممکن ہے اس میں کوئی رعایت برتنا؟ میرا کوئی فروعات کے اوپر تو کوئی مخالفت کسی سے نہیں, میں نے صرف ایمان کی مخالفت کری کہ تم شرک مانتے ہو. تم جو مشرکین و طاغوت ہیں انہوں نے کہا ہم اللہ کی ذات کے ٹکڑے, ہمارے باپ بھی ایسے تھے, گھوڑے کی اون عورت کو دیتے تھے, عورت کی اون تبدیل کرتے, اللہ کے اندر فنا ہو جاتے تھے, فرشتے ڈھونڈتے پھرے ان کو, اور اللہ کے پاس پہنچے کہ مالک ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے, یہ شاہ ولی اللہ کا جو باپ ہے یہ کہیں نہیں ملا, فرمایا تمن میں جو پناہ ہو گیا تو کہیں نہیں ملے گا. تو خالص ہماری جو اللہ کی جو وقار ہے اس کا بیٹھ ہم کسی معاملے میں ہم زبان میں نہیں کھولتے, ہم نے اس کو نہیں بنایا, ہم نے صرف ایمان کو اصل بنا رہا ہے, یہی ہمارا ہے, باقی ہم نے کسی اور چیز کو نہیں چڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب تک آپ نے جماعت نہیں بنائی یا اس کا نام نہیں رکھا, صرف تحریک کی شکل ہی اس کی دعوت کی. مجھے قرآن اور حدیث کے جو پیروکار ہوں گے بعد میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی جماعت کے؟ نہیں, اصل میں جب نام رکھنے کے بعد اگر کوئی نام ہو جاتا ہے تو اس کی اصلیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جماعت اسلامی میں رہا ہوں, اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے جو رکن ہیں وہ راز کی اگر کچھ باتیں ہیں تو ان کے اوپر آشکارا ہو جائے گی, ان کو حق پہنچتا ہے اس میں, اور ان کے مقابلے میں متقی اور پرہیزگار جو رکن نہیں بنا ہے, ابھی اس نے درخواست نہیں دی ہے, اس کو کوئی حق نہیں. اور پھر اس کے بعد میں دیکھا یہی ارکان ہیں, اس سے فائدہ اٹھا کر یہ اس قدر زرین حرکتیں کرتے ہیں دنیا داری کی, لیکن ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں سکتی. تو یہ جو ایک طرح کی یہ رکاوٹ ہے, یہ عصبیت پیدا ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل بهذا, تم تو مسلم ہو, اللہ کو مانتے ہو, اب اس کے اندر تم جماعت اسلامی والے ہو یا علماء اسلام والے, یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہیں حدیث اور قرآن میں اس کے نئی الگ جماعت مسلمانوں کے اندر امت کے اندر بنانے کی اجازت کا مجھے کوئی جواز نہیں سکتا. سنت نبوی کے مطابق ہے, اور جماعت کا نام رکھنا ہے اس میں. اب آپ اپنی زندگی کے بارے میں مرحلہ ہے. میری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ کوثر درجے کے خاندان میں پیدا ہوا, ایک شرط نہیں میں نے پڑھی قرآن نہیں, اب یہ چیز اس سے تعلق نہیں رکھتی. بس یہ میں ڈاکٹر MBBS کیا میں نے, اور اس کے بعد پھر آ کر جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد جب چوٹ کھائی تو میں نے کہا خود میں دین حاصل کروں گا. میں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور وہ سند لی, اور پھر میدان میں آ گیا جو میرے پاس, تاکہ میری حیثیت شخصیت سے تشکیل لائے. بس یہ ہے کہ میں ایک جگہ پیدا ہوا لکھنؤ کے قریب, اور اس کے بعد MBBS کیا لکھنؤ میڈیکل کالج سے, اور اس کے بعد پھر 47 میں نہیں 44 میں, اس کے بعد 62 میں یہاں آرمی میں نہیں گیا ہوں. سب جب لڑائی ہوتی ہے آیا ہوں تو یہاں سے اس طرح آیا ہوں کہ ریاست علی خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی ڈاکٹری وغیرہ کا انتظام ہے, لیکن جو مشرقی پاکستان میں جو ہمارے کیمپ ہیں اس کے اندر کوئی انتظام نہیں ہے. تب میں آیا تھا ہوائی جہاز سے, اور یہاں سے پھر میں ان کے ساتھ لے گیا اور جالندھر اور آدم پور دوسری جگہ کیمپوں میں رہا, خدمت کی وہاں, ماں اور بہنوں کی کٹی ہوئی چھاٹیاں اور اسلامی رضانے اور سب کو دیکھی. تو اس کے بعد میں پہلے سے ہی آیا, پھر یہاں آنے کے بعد چلا گیا واپس 10-20 دن کے بعد. اب بال بچوں کو اپنے باپ ماں کے مریض نہیں تھے اور بھائیوں آپ لے کے کہ ہماری جو کراچی میں علاقہ ہے وہاں میں رہنا شروع کیا اور ڈاکٹر شروع کیا. پاکستان بھی گئے؟ نہیں, پاکستان میں
مشرقی پنجاب پنجاب میں گیا ہوں. جو جب اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا نا تب میں یہاں سے مشرقی پنجاب گیا. ان کا اسکورٹ اور ان کے بعد جو جا رہے تھے صفائی وہاں کیمپوں میں رہا ہوں. پھر آنے کے بعد پھر کشمیر کی جنگ میں اس کے 7-8 مہینوں کے بعد وہاں چلا گیا. اور وہاں جب سیز فائر ہوا تو پاکستان آرمی کو جوائن کیا. اس کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اور میری پریکٹس اللہ کو ہندوستان میں اچھی تھی, یہاں بھی بہت میں کماتا تھا اور میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے جب یہ جنگ کا موقع تھا تو میں نے کشمیر آرمی کو جوائن کیا. کشمیر کی آرمی اور وکیل محمد صاحب ہمارے وہ سے کرنل میں تو جو اس کا انچارج رہا ہوں پتا نہیں کیپٹن کیسے پھر نہیں. اس وقت تو میں لیفٹنٹ تھا 2 پھول والا. جب یہاں سیز فائر ہوا تو میں نے کہا میرا کام نہیں. سیز فائر کے بعد اور مجھے وہاں میں دیکھ کر آیا تھا جب گیا تھا اس پر پنجاب, اور جب یہاں آیا ہوں تو درندی میں رات کو پہنچا ہوں. اس کے بعد صبح جب معلوم ہوا کہ یہ ملڈر کے لوگ ساری خواتین اور مائیں بہنیں بھاگی جا رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ 17 ہماری بٹالین پاکستان اور ہماری آزاد کشمیر کی گھیرے ہوئے تھی پونچھ شہر. پریزم سنگھ وہاں پر سی او تھا اس کا, اور اس کو ایئر سے راشن آتا. لیکن ہم نے ہمارے اندر حال یہ تھا کبھی وہ کہیں پاکستان والے کہ ہم کورنگ فائر دیں گے تم ایڈوانس کرو, حملہ کرو پنچ کے اوپر. تو ایک نے سے کورنگ فائر بھی نہیں کیا, دوسرے نے ایڈوانس نہیں کیا. اسی میں ہم لگے رہے یہاں تک کہ پریزم سنگھ کا سامان اور اس کا راشن تک ہوائی جہاز سے آتا تھا کہ اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا, پوری مندر کی تحقیق کر دیا. اس وقت ہم پہنچے. پھر بتایا کہ شکست کے بعد سیل سیکٹر میں جو ہمارے پاکستان آرمی کے میجر تھے ہمارے پاس جو ڈاکٹر باجوہ تھے ان سے کچھ پہلے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے انٹرویو کے لیے لاہور جانا تھا. تو شکست کے بعد جب میں واپس لاتا ہوں لاہور تو پنجاب کے مقام پر ان میجر صاحب کے جنگ میں میرے ساتھ تھے, میں ان کا ڈاکٹر تھے, وہ ملے. میں نے کہا کہ میجر صاحب آپ یہاں کہاں؟ ڈاکٹر صاحب کے اس علاقے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا, میں یہاں نہیں. اور حالانکہ وہ تھا کہ پہاڑی علاقے میں بہت ایڈوانس بھی کرے تو 1 میل بھی 10 دن لگ جاتے. اس وقت پاکستان کے عالم یہ تھے. تو وہ بتاتے تھے باجوہ صاحب پنجابی ہندو جو جانتے تھے, کہتے ہم وہاں گئے تو وہ جو ہندو ان کے جاننے والے اس زمانے میں کتنی دیر ہوئی تھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. وہاں سے وائرلیس میں کہیں کہ بھائی کہیں ملاقات کرو, تم تو کہیں ملتے. اس طرح کی یہ وہ کیفیت وہاں دیکھی تھی اس کے ہاتھ اس عالم میں. تو اس کے بعد یہاں رہا جھارکھنڈ میں. اس کے بعد وہ منتری ایک جگہ پر پانی کی وہاں پہ پہنچ گیا. جب چیز پار ہوا تب میں نے کہا اب میرا کام نہیں. آرمی کو رینک اس پر رکھ دیتے. ہاں جب پاکستان کی 6 دسمبر کو یہ ہوا تو میں شہید کو چل دیا, یہاں لاہور آیا. یہاں لوگوں نے اس وقت کالا صفحہ باندھ کر رکھا تھا. تو اس میں اعلان ہوا تھا کہ بہت سے سکھ آ گئے. تو وہاں پر لوگوں نے سکھ سمجھ کے جلوس بھی نکالا آخر میں. اس کے بعد 12 تاریخ میں داخل ہو گیا فوج میں. وہ پوری طرح سے وہاں بھی پھر اس کے بعد 8.5 مہینے تک جو سیز فائر تو 22 کو ہو گیا, کوشش کرتا رہا. 8.5 مہینے کے بعد چھٹی ملی, پھر چلا گیا. مسلسل آ رہا ہوں جی ہاں. اس کے بعد پھر 72 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں یہ پسند کی تھی جس میں میں 8.5 میں رہا. پھر جب 71 کی جنگ ہوئی تو میں وہاں پہنچا عادل آباد میں. وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ شکست ہو گئی. انہوں نے ہم کو سی میں بھیج دیا کہ جاؤ. میں وہاں ان کو چھوڑ کر پھر ملک کے دورے کے اوپر ڈیریکٹر ہو گیا. اور یہ اہل حدیث کو میں نے اپنی جگہ بنائی کہ شاید یہ توحیدی ہوں, اور یہ لال پور سرگودا لے کر پشاور تک ان کے مسجدوں میں یہی سمجھاتا رہا کہ ایمان کی خرابی کی وجہ سب کچھ ہوا. اور 67 میں میں جب تقریر کرتا تھا تو یہی کہتا لوگوں آج تم خوش ہو کہ تمہاری فتح ہو گئی ہے, لیکن تمہارا جو ایمان ہے کہ فتح اللہ نے نہیں دی بلکہ داتا صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ایسا اب کوئی معاملہ آیا تو اللہ تم کو ایسا وزیر کرے گا تو سب تک نہیں ہوا. یہ سرکاری گاڑی جب میں جا رہا تھا پہلے رات کو اس راستے میں بھی آ رہے تھے تو وہ تھا جو میرا ڈرائیور تھا وہ 2 رات ہو گئے, بڑا پروفیسر وہ پہنے ہوئے تھا
تب انہوں نے روک کے بتا دی جناب آپ جس کو بھی ہے میں نے کہا میرے اٹھا دی. تب ایک مطلب میں نے ان کو راستے میں پاس کر جاتے ہوئے یہ خدا ابراہیم سے وہ 15-20 دن ہوں گے. اس کے بعد پھر میں جا کے کراچی میں ایک سال تک کوشش کی. پھر جب یہ آیا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس کو کہا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے پہلے تو تم چھپاتے ہو. جب انہوں نے یہ کہا میرا بھائی بہت سب بیمار تھا, میں اس کے اوپر اپنے بات کی اس کو سمجھتا تھا. وہ بیمار ہو کے جب نے وفات پا گیا اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں میرے مرنے کے بعد تشریح ضرور پاؤ گے, لیکن ابھی یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا ہے کہ اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو جہاد ہے ہمارے مودی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اعلان کرو گے تب تو دیکھ لینا بھائی اس کا کہنا دیکھیے. تو کچھ دنوں کے بعد کی بات کے انہوں نے اعلان کر دیا رسول اللہ نے کہ نہیں ہماری پابندی ہے, وہ معاملہ صاف ہو گیا. تب میں کشمیر آیا ہوں اور کشمیر میں 3.5 مہینے جب یا اس وقت 25 سال ہو گئے. پھر میرے لیے معاملہ ختم ہو گیا. میں یہاں جاتا وہاں پہ ایسا نہیں اور 3 مہینے 8 مہینے کشمیر کا 28 حیدرآباد میں رہے. اس کے بعد 28 یہاں آیا اور اس کے بعد 65 میں جو ہے 65 میں میں رہا ہوں.